اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، کمیونٹی افیئرز پروگرام کے ساتھ ہدایت ٹی وی سے محبوب الہی بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح نیا موضوع لے کے آئے ہیں۔ آج کا موضوع شاید کچھ بہت ٹینس بھی ہوگا، حج فراڈ، حج کے حوالے سے ہونے والے فراڈ کے بارے میں آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنا تعارف کروا دوں مہمانوں سے۔ کونسلر احمد علی صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، سینئر ترین سیاسی رہنما، مانچسٹر کی رشلم وارڈ کے کونسلر اور پیشے کے اعتبار سے استاد، یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں۔ رشلم وارڈ سے کونسلر رب نواز اکبر صاحب، انتہائی سینئر اور دانشور انسان، مذہبی رہنما اور کمیونٹی رہنما۔ عوامی نمائندوں کی حیثیت سے ان کو دعوت دی ہے کہ حج فراڈ کے حوالے سے اپنے ووٹروں کا اور اپنی کانسٹیچوئنٹس کا موقف بیان کر سکیں۔ کہا جاتا کہ فراڈ، حج کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے۔ ایک کہتا ہے ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، جو اس فراڈی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا، اس سے آگے جاتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے۔ فراڈ کی ایک چین چل رہی ہے۔ صرف حج ہی نہیں بلکہ برطانیہ کے اندر فراڈ کے زمرے میں یہ فگر بتائی گئی ہے کہ 73 بلین پاؤنڈز کا سالانہ فراڈ ہوتا ہے، جس میں بینک فراڈ، انٹرنیٹ کے ذریعے فراڈ، پیسے لے کے تو مال سپلائی نہ کرنے کے فراڈ، یہ سارے مل جل کے 73 بلین پاؤنڈ کا فراڈ جو ہے اس کا ایسٹیمیٹ ہے ہر سال۔ اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت نے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں یا تو کسی کو معلومات نہیں ہے، اگر ہیں تو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ان اداروں سے رابطہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ایکشن فراڈ، اور اس کے بعد ایک اور ہے نیشنل فراڈ انٹیلیجنس بیورو۔ یہ وہ ادارے ہیں جن کے ساتھ کسی قسم کے فراڈ کے لیے براہ راست رابطہ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر پولیس اسٹیشن میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے فراڈ کے لیے آپ سے شواہد مانگیں جو آپ کے پاس وقتی طور پر نہ ہوں، اور وہ آپ کی رپورٹ درج نہ کریں۔ لیکن یہ فراڈ بیورو وہ ہیں جو خاص طور پر اس مقصد پہ ٹرینڈ ہیں، ان کے جو کام کرنے والے ورکر ہیں وہ اسپیشلی ٹرینڈ ہیں اس کام کے لیے، وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ جی مہمانوں، آپ سے بات کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں پہلے تو آپ کو، اور خاص طور پر نواز صاحب آپ کو، کہ آپ تو بہت ہی مصروف تھے آج، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ تھا بہرحال عوام کا، اور آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ سے جو ہے اس سلسلے میں بات چیت کریں گے۔ جی بات یہ ہے کہ جی وعلیکم السلام، اور آپ بھی جو رب نواز صاحب، کہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی وارڈ کے اندر بھی کافی لوگ وکٹم ہوئے ہیں اس کے۔ بالکل، پچھلے 2 ہفتے سے کافی کالیں آئی ہیں جی۔ ہماری وارڈ میں انڈیویجول نہیں بلکہ پورے خاندان اس میں جو ہے نا شامل ہیں، جو حج پہ ان کا پروگرام تھا جانے کا، جی، اور وہ نہیں جا سکے۔ ایک تو جا نہیں سکے، اور دوسرا یہ ہے انہوں نے کافی جو ہے نا لاس اٹھایا ہے۔ جی، ایک فیملی میں بتا رہا ہوں، ان کے 12 بندے گھر کے تھے، 11-12 بندے جی، تھے، 35-36 ہزار پاؤنڈ کا انہوں نے دیا ہوا تھا، تو وہ ان کا چلا گیا۔ 2-3 دن پہلے لانگ سائٹ میں ایک پبلک میٹنگ ہوئی تھی، جہاں یہ لوگ فیملیاں، مختلف فیملیاں، کچھ باہر شہر بھی سے آئے تھے، ایک فیملی سٹوک سے بھی آئی تھی۔ انہوں نے اپنا وہاں غصہ اظہار کیا، اور پولیس بھی وہاں تھی، اور ہمارے ساتھ بھی، اور کاؤنسل آف برٹش حاجیز بھی کا ریپرزینٹیٹیو ادھر تھے۔ جی، تو اس موضوع پر 1.5-2 گھنٹے کی پبلک میٹنگ تھی۔ جی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ابھی مانچسٹر کے ارد گرد میں، خاص طور مانچسٹر کے لوگ میں، کوئی 181 to 270 فیملیوں جی، جی، کو افیکٹڈ ہیں، جنہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے، اور پیسے بھی چلے گئے ہیں، اور حج پر بھی نہیں جا سکے۔ ٹھیک، جی۔ احمد علی صاحب کو آپ کی بھی رپورٹس پہ اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آپ کی آڈینس کے لیے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ تو بڑی سنگین معاملہ ہے۔ It's a very sensitive issue for our community. People prepare entire life savings to go on Hajj trip, and when they trust an agent, they think
وہ سچ مچ بلیو کرتے ہیں کہ یہاں فراڈ کا کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا، جی کیونکہ یہ حج کا یہ اتنا پیور مسئلہ ہے کہ بھئی یہاں فراڈ کیا، یہاں بالکل کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ صرف اپنے فل ٹرسٹ کر کے پیسے دیتے ہیں ہمارے لوگ. جس طرح بھائی صاحب نے بتایا کہ ایک فیملی میں 36,000 پاؤنڈ 12 بندے افیکٹڈ ہے، تو یو کین امیجن ہاؤ سائیکولوجیکلی دے آر. اتنا ان کے جو حالات جو ہیں، پہلے تو ان کا دل گیا تھا مکہ شریف وہاں جا کے حج کرنا ہے، لیکن ابھی جا نہیں سکیں، تو سائیکولوجیکلی دے آر ویری اپسیٹ، ویری ٹرامیٹائزڈ. اینڈ ہاؤ ڈو یو ریکمپنس دیٹ؟ اس کا ریڈریس کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ بتائی جاتی ہے کہ بھئی جو ایجنٹ ہے یہ either they've gone to liquidation, they've gone there, تو it's not good enough. That is not good enough for the victims. جی جی. تو مسئلہ یہ کہ ان کو جو ہاٹ لائن جو ہے ایکشن فراڈ انٹرنیٹ میں جائے، وہاں دے مسٹ رپورٹ. تو یہ جو نیشنل فراڈ ہاٹ لائن ہے، جتنا لوگ وکٹم کا جتنا جائے گا وہاں، اتنا ہی ایکشن یہ لوگ لیں گے انشاءاللہ. ایک کالر سے بات کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ نمبر ہے ان کا نیشنل فراڈ انٹیلیجنس بیورو کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. ناظرین آپ اس میں نوٹ کر لیں، اور کالر سے بات کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ ہیلو. جی مانچسٹر سے مسز کاظمی بول رہی ہوں. جی مسز کاظمی جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو بہن جی، فرمائیے. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا ٹی وی تو آن نہیں ہے، ٹی وی کا والیوم اگر کم کر دیں تو اس سے. جی ہلو. جی جی اب مجھے آواز آپ کی بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی اچھا جی، میں بڑی اچھی بات ہے جی آپ یہ حج فراڈ پہ کر رہے ہیں پروگرام. جی تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جی کہ آپ حج فراڈ کے ساتھ ساتھ زیارات فراڈ پہ بھی ایک پروگرام کریں. اور میں خود اس کی وکٹم ہوں، اور یہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے ہی اس پہ آج کل ایڈ چل رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی، جنہوں نے مجھے اور میری فیملی کو وکٹم کیا ہے. اور یہ اتنا ورسٹ میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ پروگرام کریں، اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. جو فل اماؤنٹ میں پیسے 5 اسٹار ہوٹلز کے ڈاج کر کے لیتے ہیں ہمارے جو بھی لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو وہاں پہ اتنا برا سلوک کہ پتہ نہیں انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے واپس پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا. نہ آپ کو کھانے کو ملتا ہے، نہ آپ کو ٹریول کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو یہاں تک نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں. ٹھنڈا پانی ملتا ہے جاتے ہی، میں میری بچی بیمار، اور اس کے بعد وہ آپ کو کھانے کو بھی نہیں دیتے. اور ہر ایک کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو جناب مولا تو جتنی آپ برے طریقے سے زیارات کریں گے اتنے آپ کو ثواب زیادہ ہوگا. یہ وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے. اور آپ کی قبولیت کا یہ ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہو، آپ کو کھانا نہ دیا جائے، اور عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے ہیں. آپ پلیز اچھا بی بی آپ ایسے کریں کہ پروگرام کے بعد جو ہے نا وہ آپ رابطہ کیجئے گا، میں آپ سے مزید ڈیٹیل لے کے اور اس حوالے سے ایک الگ پروگرام رکھیں گے، کیونکہ اس وقت جو 10 سے یہ مطلب آپ نے جو بات کی ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو مقامی لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور اس بات پہ آپ کو اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا کھانا کھائیں. بہرحال آپ اس کا وکٹم ہوئی اور آپ نے آواز اٹھائی، انشاءاللہ اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے. جی تو ایکشن فراڈ کے حوالے سے نمبر اسکرین پہ موجود ہے، آپ یہ نوٹ کر لیں. کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے تو براہ راست اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. یہ نیشنل فراڈ انٹیلیجنس بیورو کا نمبر ہے اور آپ کی آواز سنی جائے گی. ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر اگر فراڈ ہوگا تو اس ملک کے فراڈ کو کمبیٹ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہیں گے، لیکن ان کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو رپورٹ نہیں کی جاتی. جی ابھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. احمد علی صاحب آپ یہ بتائیے کہ میں اس سوال بعد میں کرتا ہوں، کال ایک لے لوں، میں نے پہلے ہی پتا تھا کہ اس پروگرام میں کالز بہت آئیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مقصود شمشید بول رہا ہوں جی وارڈفورڈ سے. کون صاحب جی؟ میں آپ کے مہمانوں کو سلام عرض کرتا ہوں، میں ویلکم کہتا ہوں. جی کل 8 اکتوبر کو جو
आज़ाद कश्मीर और दूसरा जलजला हुआ था पाकिस्तान में, उसकी बरसी उसको 2005 में जो हुआ था 8 अक्टूबर को, तो कराची में कफन 250 रुपए में बिकता था, तो हजार रुपए तक मेरा ख्याल है कि आप शायद किसी कोई गलत टॉपिक लेके आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हज फ्रॉड है, और अगर को आप हज का विक्टिम हुए हैं तो हज फ्रॉड का विक्टिम हुआ है तो उन विक्टिम से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो आके ख़ुद आएँ और आके बात करें, या कोई ऐसा एजेंट जो समझता है कि उनके साथ मीडिया ट्रायल हो रहा है और उन्होंने फ्रॉड नहीं किया और उनको ज़बरदस्ती उसको फ्रॉडिया ज़ाहिर किया जा रहा है, वो एजेंट को आ जाएँ। तो ये आके बराए मेहरबानी फ्रॉड के हवाले से कहाँ पर फ्रॉड हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, फ़लाँ जगह ज़लज़ले का फ्रॉड हुआ, पैसे देना चाहते होंगे, पूछ लें। नहीं वो बात यह कि वो उसका मेरा मखसूस प्रोग्राम होता है। तो मैं नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो भी कॉल पे आएँ वो अपना नाम लेके और अपना जो है तजर्बा लेके आएँ। ये थ्योरियाँ पेश करना कि वो फ़लाँ ने फ्रॉड किया था तो फ़लाँ ज़माने में फ़लाँ ने किया था, बराए मेहरबानी ये प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है। एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, मैं हैम्बर्ग जर्मनी से कॉल कर रहा हूँ। अब्दुल रऊफ साहब हैम्बर्ग जर्मनी से, जी खुश आमदीद कहते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर उनमें अवेयरनेस नहीं है, बोले बाले लोग हैं, सादा लोग हैं, देहाती लोग जो इधर यूके में, तो वो बाज उलमा की दाढ़ियां देख के तो एतबार कर जाते हैं और उनको पैसा दे देते हैं और वो फिर फ्रॉड करते हैं। यहाँ पे आपको रोकूंगा, आप बताइए कि आप हज के हवाले से कोई आपके पास ऐसा कोई है? मैंने पहले अर्ज किया है कि बराए मेहरबानी आप ये थ्योरियाँ लेकर आएँ कि किसकी दाढ़ी देख के लोग, अगर आप किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं, आप विक्टिम हैं, तो आप तब आके बात करें। थ्योरी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। या फिर वो एजेंट जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलत इस्तेमाल। जी हेलो। लोग आम मुसलमान को पैसे देते हैं तो एतबार करके अगर वो फ्रॉड करता है तो उसकी सिर्फ उसका भी मैं जिम्मेदार उलमा को करार देता हूँ, क्योंकि उन्होंने उसको कुरान की और ईमान की तालीम नहीं दी। उसके दिल में अगर ईमान हो तो वो हरगिज फ्रॉड नहीं करेगा। आखिरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ये बातें सामने आएंगी और मीडिया पे और दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं वो जब इनको छालेंगे तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात है वो ये है कि हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बदनाम होगा कि ये मुसलमान है और हज के में ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये बातें जब आम होंगी, मैं हिदायत टीवी को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने इन लोगों को, मैं समझता हूँ कि सामने लाना चाहिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अगर आप बात करेंगे, इसको मीडिया पे लाएंगे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बदनाम होगा, और अगर आप इसकी रिपोर्ट ना करेंगे और इसको मीडिया पर ना लाएंगे तो फिर लोगों के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ फ्रॉड इसी तरह होते रहेंगे। जी अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मकसूद से अर्ज कर रहा हूँ। जी मेरी कॉल कट गई थी। अर्ज ये कर रहा था मैं कि जो हज के लिए जो लोग ले जा रहे थे और वो हम नहीं जा सके हैं, वो उन्होंने फ्रॉड किया है ये ओपनली। हमें ये बहुत बुरा तस्वर है कि वो एक नेकी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं उसमें से। उनकी कतन कोई हमायत नहीं होना चाहिए। उनको जो करारवा की सजा है वो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। जहाँ तक बदनामी का ताल्लुक है, ये कोई बदनामी नहीं। मुसलमान हर हदूद को फलांग गया है। काबा में वहाँ जेबें काटते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये समझ लें कि इससे हमारी बदनामी होगी तो क्या एक गलत चीज और गलीज चीज को लपेट के रखना कहीं जायज है? बिल्कुल नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप जो है वो फ्रॉड की निशानदेही ना करें। आपने बड़ी अच्छी बात की है। और मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं या मैं फिर मेहमानों से बात करूँ? चाहिए और जिन्होंने ऐसा किया उनको करारवा की सजा देने में हम सब का साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी मेरे हल क्या बात आगे वो कह रहे हैं कि हज की रिपोर्ट होनी चाहिए, फ्रॉड की रिपोर्ट होनी चाहिए। जी आपका बिल्कुल मैं इन भाई साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि जो एक्शन फ्रॉड के फिगर आते हैं ना, वो ये हमें कहते हैं कि जो हर साल सालाना बरतानिया में फ्रॉड होता है ना, सिर्फ 3% लोग एक्चुअली रिपोर्ट करते हैं। और असल बात यह है कि जो भाई साहब ने बात की है कि शर्मिंदगी की वजह से लोग सोचते हैं कि हम कम्युनिटी मेरी लोग मजाक उड़ाएंगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है।
اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو فراڈ کرتے ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے کیونکہ ان کی انڈر رپورٹنگ ہوتی ہے. تو یہ پروگرام اس لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے فراڈیوں کی. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں. میرا سوال کہ اگلا اس کا سوال کو میں نے ایکسٹینڈ کرنا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں جرمنی سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدایت ٹی وی بے شک ان معاملات کو سامنے لائے اور فراڈیوں کو سامنے لائے, لیکن جو غیر مسلم ٹی وی کے چینل ہیں اگر وہ ان کو اچھالیں گے اور اخبارات میں یہ آئے گا تو پھر اسلام بدنام ہوگا. اسلام نہیں بدنام ہوگا روف صاحب, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اسلام بدنام ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بہرحال ایکسپوز کرنا چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا روف صاحب. جی دیکھیں آپ اگر غور سے ہم دیکھیں نا تو فراڈ جو کرتے ہیں پلاننگ کر کے, یہ صرف ہمارے قوم پہ نہیں ہے. جی عام طور پہ پیپل پلان لاٹس آف fraudulent behavior and they go in and do lots of things. This is focused on Hajj and it is absolutely lamentable. یہ بڑی دکھ کی بات ہے, بڑی درد کی بات ہے کہ ہمارے لوگ حج کے نام پر لوگوں سے پیسے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں کی جو قانونی جو جذبہ جو ہے کہ لیکویڈیشن یہ فلانا فلانا, تو یہ بچنے کے لیے راستہ بھی نکل کے رکھتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے, میرا کہنا یہ ہوگا کہ جو بھی وکٹم ہے وہ جا کے بتائیں کہ بھائی اس طرح ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے, اور حادثہ جب رپورٹ نہ ہوئے گا نا تو اس کے بعد جو جانکاری جو ہے یعنی کہ انویسٹیگیشن, the police in this country needs to have substantial evidence before they are going to raid your place. And this is why if they see there is a hot spot of crime including fraud, then they will collate the information and they will get the arrest warrant and warrant to enter the premises to actually investigate what is there. So I think بالکل ہمارا ابھی تک کا آؤٹ کم یہ ہے کہ لوگ اس کی رپورٹ نہیں کرتے, ان کو رپورٹ کرنا چاہیے. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی. آج سے 2 سال پیچھے میں نے حج کیا تھا جی, اور ایک پرائیویٹ بندے نے ارینج کیا. اس نے کہا جی میری کمپنی ہے, یہ ہے وہ ہے. اس میں اس نے کافی بندوں کو لے کر گیا. جب وہ یہاں سے لے کر گیا, بجائے کہ ہم لوگ یہاں سے جائیں, ہم لوگوں کو یہاں سے لے جا کے ریاض اتار دیا. ریاض سے ہمیں مدینے لے گیا. ہمارے پاس 5 دن تھے کہ ہم وہاں پہ مینا میں پہنچے کہ جاتے سال عمرہ کریں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ خود ہی جو ہے نا, سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ خود پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہی نہیں, کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو کمپنی ہے, یہ جو بندہ ہے, آیا کہ یہ لوگ ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں. یہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی چیز خریدنے جائیں تو آپ 10 بار اس کی انگریڈینٹس پڑھتے ہیں. تو آپ اتنی بڑا کام کرتے ہیں, اتنے پیسے دیتے ہیں, ہم نے خود دیے ہیں. اور ہمیں مدینے لے جا کے ہوٹل کے سامنے کھڑا کر کے اس بندے نے ہمیں اتنا ذلیل کیا تھا کہ اسی وقت آپ 800 پاؤنڈ اور دیں گے تو آپ کو ہم ریٹرن دیں گے, ادروائز ہم آپ کو بہت دور پھینکیں گے. یہ اس طرح کے عام فراڈ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنی آنکھیں خود نہیں کھولتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ تو لوٹنے بیٹھے ہیں. اگر ہم لوگ لٹا رہے ہیں تو پھر لٹا رہے ہیں, پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہ ہم رپورٹ کریں گے نہ کسی کو بتائیں گے. کونسلر احمد علی صاحب سے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی میں اس بہن کے ساتھ پورے ایک دم ہمدردی کرتے ہیں. آپ وکٹم ہوئے ہیں وہاں, کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس طرح سے عام طور پہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن آپ نے ویری وائٹل ایک بات بتائی کہ جس ادارے پہ آپ جائیں گے, ایجنٹ پر جائیں گے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ذریعے بیک گراؤنڈ آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ایٹ آل جو ایئر ٹریول لائسنس ہے کہ نہیں, آپٹا ہے کہ نہیں, یہ جو رجسٹرڈ بزنس ایز اے ٹریڈر یہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ absolutely essential to check it out. You need to check these things out, whether this is a licensed broker and trading and the proper agent to actually get the tickets for you. This needs to be بندہ ہے, اس نے ایک گروپ کو لوٹا ہے, کل کسی اور کو لوٹے گا. نہیں بالکل صحیح آپ فرما رہی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کی کال کا آپ نے جو ہائی لائٹ کیا ہے. جی ایک بات میں کہتا ہوں, ایک آدمی کا ادھر بیان ہے, وہ محمد نام اس کا, وہ برمنگھم سے اس نے 4,500 پاؤنڈ لوز کیا. تو اس کا یہ بیان ہے کہ I was initially very careful to make sure I was only considering packages from legitimate travel companies. Unfortunately, I then strayed into websites that were offering very attractive deals and I was persuaded to put my faith in them to deliver a great pilgrimage to Mecca. اس کے ساتھ فراڈ. بات یہ ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پیکیج سستا ملے,
فیسلٹی زیادہ ہوں، فیسلٹی زیادہ ہوں اور سستا ملے. اور یہ جو فراڈی لوگ ہیں یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ ٹرپ میں پھنس جاتے ہیں. وہ صحیح ہے، محاورہ بھی ہے نا، کہتے ہیں جب تک دنیا میں لالچ موجود ہے اس وقت تک فراڈیوں کا کام. تو یہ ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. اور ریسرچ کا یہ نہیں مطلب کہ کسی سے پوچھنا کہ آپ اس کمپنی کے ساتھ گئے تھے پہلے، یہ اتنی ریسرچ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ دو قسم کے فراڈ ہیں. ایک فراڈ تو ہوتا ہے کہ وہ بالکل وہ جاتے نہیں ہیں. دوسرا فراڈ ہوتا ہے کہ ادھر پہنچتے ہیں اور وہاں جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے. اکوموڈیشن جو ہے نا 5 اسٹار کی پرومس کی ہوتی ہے، ملتی ہے 1 اسٹار کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانا جیسے اب انہوں نے کہا کھانا نہیں ملتا، وہ ادھر ہو سکتا ہے مکے میں رہائش ملے، مدینے میں رہائش نہیں ہوتی. ایسے بھی فراڈ ہوتا ہے، وہ ادھر کچھ لوگ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ریسرچ، یہ جو احمد نے کہا ہے کہ آپٹا رجسٹرڈ ہو، ایٹول رجسٹرڈ ہو، پھر جو ہے نا جب ان سے پیسہ دیں تو پیسہ کیش نہ دیں، پیسہ جو ہے نا بینک ٹرانسفر نہ کریں. پیسا جو ہے نا اگر آپ کے ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اس سے دیں. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے نا تو اگر آپ نے ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ، خاص طور سے کریڈٹ کارڈ سے دیا ہو نا تو وہ پیسہ آپ کو واپس مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لوگوں کی نہیں پتہ، کیونکہ کچھ لوگ کریڈٹ کارڈ نہیں استعمال کرتے. لیکن اس معاملے سے کیونکہ آپ نے تو پیسہ دینا ہوتا ہے اینڈ آف دا منتھ، اس پہ کوئی سود دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں ایک کالر سے بات کر لیں. ہیلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی فرمائیے، کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں، کہیں سے آپ کی ساری گفتگو سن رہا ہوں میں. اور میں تو اس نتیجے سے پہنچا ہوں سر کہ کم از کم یہ حج عمرہ اس کی ساری رسپانسبلٹیز جو ہے نا ہم لوگ اگر عیسائیوں کو دے دیں تو میرا خیال ہے نہ تو ہمارے ساتھ فراڈ ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے ہر چیز کو پرفارم بھی کر سکیں گے. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، ان لوگوں کو خدا کا خوف بالکل ختم ہو گیا ہوگا کہ کس جگہ پہ جا کے اور کس چیز کے لیے یہ لوگ پیسے بڑھا رہے ہیں. کیا یہی ہماری مسلمانیت ہے؟ کیا ہم کلچر دے رہے ہیں؟ کیا ہم کون سی ایگزامپل ایسی دے رہے ہیں دنیا میں کہ لوگ ہمیں کہیں جی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے؟ کیا ہم واقعتاً کبھی ہم بیٹھ کے سوچے کہ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں سر ہم لوگ؟ سر اس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے، مجھے اور کچھ نہیں پتا کہ جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں تو ہم لوگوں نے اتنے رضے اکٹھے کیے تھے اور ایک وہ صاحب آ گئے تو ان سے پوچھا سر آپ کو اتنے کا چیک لیا تھا وہ کدھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا. اور وہ ہماری کمیونٹی کے بڑے معزز قسم کے بندے ہیں، لوگ ان کے پیچھے جوتے اتار کے لگنے جاتے ہیں جہاں تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے پہلے سے وہ جوتے اتار کے اتنا احترام کرتے ہیں. وہ بندہ اس چیک کا آج تک نہ تو جواب دے سکا ہے. تو سر کس کو کہیں گے؟ کون سی مسلمان؟ وہ یہی بات ہے آپ کی، اسی بات پہ ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کو یہ ایک نمبر دیا جاتا ہے ادھر فراڈ نیشنل فراڈ ایکشن فراڈ نمبر دیا جا رہا ہے. جب بھی آپ کو کسی فراڈ کا وکٹم ہوتے ہیں، خدا را سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کی رپورٹ ضرور کیا کریں. اور یہ نمبر سکرین پہ ہے تمام ناظرین کے لیے، یہ ہم آپ کو واضح کرتے ہیں کہ اس ایکشن فراڈ اس نمبر پر یا اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ رابطہ کریں. اور جی یہ جو ہے یہ مقامی پولیس نے، یہ نیشنل سطح پر ہے، لندن میٹروپولیٹن پولیس، یہی سٹی آف لنڈن پولیس میں ہے، کیونکہ لنڈن جو ہے ایک فائنینشیل سینٹر ہے، ایک صرف یو کے کا نہیں ہے، یورپ کا، دنیا کا فائنینشیل سینٹر ہے. تو اس وجہ جو ایکشن فراڈ ہے، نیشنل فراڈ انٹیلیجنس بیورو ملک کے لیے، لیکن بیس لنڈن میں ہے، لیکن ہے سارے ملک کے لیے. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ اگر آپ رابطہ کریں گے، یا آپ کو اسکرین پر یہ سارا کچھ بتایا بھی جا رہا ہے لیفلیٹ ان کا، کہ جو ہے وہ یہ آپ کی مکمل ہیلپ کریں گے. سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کسی فراڈ کی رپورٹ نہیں کریں گے، یہ مت سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی اس ملک کے ادارے کریں گے. کارروائی جب بھی ہوگی کسی رپورٹ پر ہوگی. آج خود نوٹس لینے والا کوئی یہاں پہ نظام موجود نہیں ہے. جی بات کر رہے تھے آپ احمد علی صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے کہ بھئی جو تقریباً 200 وکٹم ہمارے علاقے کی ہو گئی ہیں، تو وہ اس دن کاؤنسلر لطف الرحمان لانگ سائڈ کاؤنسلر وہ بھی موجود تھے. بنگالی کمیونٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ وکٹم ہو گئے، بنگلہ دیشی کمیونٹی کافی وکٹم ہے وہاں کے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم جب تک if we don't get aware of the issues as counselors, we can only press the police to investigate, and if they say there's only 3 victims, that's less than what 1 victim is more than enough. But in terms of if there is a lot of victim,
the police will have more pressure from us to actually investigate. تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ جو وکٹم سپورٹ ہے ایکشن فراڈ، وہاں آپ اطلاع دیں، وہاں رپورٹ کرائیں، تو پولیس کے ساتھ ہم بھی رابطہ کریں گے، رپورٹ لکھوائیں گے. In fact, I will inshallah on behalf of the councillors in our wards, I'm going to write to the police commissioner about the issues. کونسلر ربنا صاحب، آپ نے ابھی ایک بات کیا کہ لوگ کیوں جو ہے وہ رپورٹ کرنے سے گھبراتے ہیں. ایک ایشو یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ فرض کیا 12 افراد آپ کہہ رہے ہیں آپ کی وارڈ کے ایک خاندان ہے جو 12 افراد جو ہیں جانا چاہتے تھے ایک ہی فیملی میں، ایک ہی فیملی، اور اگر 3000 پاؤنڈ بھی ایک کا نوٹ کیا جائے تو کم از کم 12 افراد کا 36,000 پاؤنڈ 36,000 پاؤنڈ بنتے ہیں. کیا یہ بھی ایک جو سوال ہے کہ لوگ یہ اس لیے رپورٹ نہیں کرتے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ 36,000 پاؤنڈ کہاں سے لائے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری عمر بینیفٹ بیچارے لے لے کے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، سیونگ کرتے رہتے ہیں. بالکل، وہ دیکھو پولیس سے بات ہوئی ہے، یہ جو ہے نا بالکل لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. اگر آپ بینیفٹ پر ہیں اور آپ نے 3-4 ہزار پاؤنڈ حج کے لیے دیا ہے تو وہ آپ نے کسی نے آپ نے فراڈ کیا تو آپ سوچیں کہ وہ ہم سے پوچھیں گے یہ کہاں سے لایا گیا، یہ کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا، کیونکہ یہ ونس ان اے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. کم پولیس کا یا فراڈ انویسٹیگیشن ان کا کام نہیں ہے، ان کا یہی ہے کہ کام کہ آپ کا پیسہ کیوں فراڈ کیا گیا آپ کے ساتھ. وہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں سے پیسہ لایا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک دوسری بات ہے کہ اگر آپ 150,000 پاؤنڈ کیش دیتے ہیں، کوئی مکان لیتے ہیں تو وہ مکان لیتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو ڈیز نہیں دیتا، وہ الگ بات ہے. یہ جو ہے نا یہ ٹوٹلی سیپریٹ بات ہے. یہ لوگوں کو ڈرنے کی نہیں بات کہ ہم ہو سکتا ہے 10 سال بینیفٹ میں ہیں اور وہ پوچھیں گے آپ نے 3,000 پاؤنڈ کہاں سے لایا ہے، کیونکہ یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ونس ان اے لائف ٹائم میں لوگ ہو سکتا ہے سالانہ 300 پاؤنڈ سیپریٹ سیو کر کے 10 سال کے بعد 3,000 پاؤنڈ بنائے. اور ایک اور بات میں کرنا تھا جو بھائی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اگر عیسائیوں کو دیں، آپ نے پہلا ایک فگر بتایا تھا کہ UK میں 73 بلین پاؤنڈ کا فراڈ ہوتا ہے. میجورٹی اور جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں وہ عیسائی ہیں، یہ عیسائی کا ملک ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہر مذہب میں ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں. یہ لوگ مجرم ہیں، یہ کرمنلز ہیں، یہ مسلمان کے نام ہیں ان کے، ٹھیک ہے. اور ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا آؤٹ کرنا. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جو ابھی ایک بی بی آئی تو نے جو بات کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ناظرین یہ کام جو کر رہے ہیں یہ مت سمجھے کہ یہ لوگ کو خدمت کر رہے ہیں یا کوئی والنٹری ان کی جو سروسز ہیں، یہ باقاعدہ کاروباری ادارے ہیں، لمیٹڈ کمپنیاں ہیں اور وہ کاروبار کر رہے ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ کو بڑا نیک کام کر رہے ہیں تو ان کی رپورٹ کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، وہ ان کو فراڈ کرنے کا لائسنس ہے. تو کوئی ان کو لائسنس نہیں ہے، وہ ایک کاروبار ہے. آپ اگر کہیں بھی آپ کے ساتھ بے ضابطگی ہوتی ہے، بددیانتی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوتا ہے تو آپ کو پورا شرعی اور اخلاقی حق حاصل ہے کہ آپ اس کی رپورٹ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے؟ یہ میں بات کرنا چاہتا تھا آپ کریں بات. کیونکہ اس پبلک میٹنگ ہوئی اس دن تو پولیس نے اور جو کانسل برٹش حاجیز ہیں انہوں نے یہ لیفلیٹ لایا، ٹھیک ہے. اس میں پورا ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آپ اگر حج پر جا رہے ہیں تو کیسا بکنگ کرائیں تاکہ آپ فراڈ کے وکٹم نہ بنیں. کسی بھی آدمی وہ سال میں میرا خیال ہے 100 سے زیادہ بندہ تھا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے یہ لیفلیٹ پہلے دیکھی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پریونشن کے لیے آئندہ سال ایک تو جیسے آپ کے ہدایہ ٹی وی جیسے میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں ان کو میرا خیال ہے چاہیے کہ کم از کم 2 مہینے پہلے یہ پروگرام کرنا چاہیے تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں کہ ہم حج کے فراڈ وکٹم نہ بنیں. 3 مہینے پہلے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کاؤنسلر ہیں اور لطفر سے بات ہوئی ہے، ہم یہ جو ہے نا ہم نے فیصلہ کیا کہ نیکسٹ جو مساجد ہیں ان میں یہ لیفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پہلے پتہ چل جائے کہ what to do and what not to do and which travel operators. ہاں یہ ہم سب کچھ اسکرین پہ شو بھی کر رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں. تو بات ایک اور ہے کہ یہاں پر میں وہ کیس نہیں لانا چاہتا میڈیا کا کہ جو اویئرنیس کی جو کمپین چلائی جا رہی ہے سٹی کونسل کی طرف سے یا سرکاری اداروں کی طرف سے، عجیب بات یہ ہے کہ ان میں ہمارے جو ایتھنک منورٹی کا میڈیا اس کا کوئی شیئر نہیں ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سرکولیشن کیا ہے، ظاہر ہے جتنی ہمارے افراد ہیں جتنی ہماری تعداد ہے ہماری سرکولیشن بھی اسی حوالے سے ہے، ہم ان کے کرائٹیریا میں نہیں آتے. سوال یہ ہے کہ اگر حج فراڈ کے بارے میں اگر اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے
جو مسلمانوں کا میڈیا جو ہے یا جو ایتھنک منارٹی کا میڈیا ہے جو ایکچولی اس کا وکٹم ہو سکتے ہیں، سرکاری ادارے جو ہیں اس طرف ان کو یہ اویئرنیس کی کمپین کا حصہ نہیں بناتے. بالکل جی میں رب نواز کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میڈیا کی شریک ہیں. یو آر ایڈیٹر آف اے نیوز پیپر یور سیلف. آئی تھنک ایتھنک میڈیا نیڈس ٹو انٹرویو سم آف دی وکٹمس، ان کا سٹوری لائیں، اور جس طرح یہ کمپین چل رہی ہے برٹش حج کی کونسل جو ہے پلس دی پولیس اور یہ جو ایکشن فراڈ لائن، آپ مل کے یو براڈ کاسٹ ان یور اسپریڈ شیٹ ہم تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو سرکاری طور پر ہاؤ ڈو یو اوائڈ دیٹ، وکٹم جو ہے، میں ذرا ختم کر دیتا ہوں، جو ہاؤ ڈو یو اوائڈ بیکمنگ اے وکٹم. تو آپ کی جو پیپر جو ہے وہاں سارے وکٹم کا سٹوری لکھے، ادھر ساتھ ساتھ آپ ایڈورٹائز بھی کریں کہ یہ نمبرز ہے اور یہ فلانا چیز آپ کرنا چاہیے، انکوائری کریں. ایک بات میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز کی ملینز پاؤنڈ جو ہیں وہ فراڈ کی پریونشن کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی کمپین تو کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی ایتھنک منارٹی کے میڈیا پر یا ایٹ لیسٹ حج فراڈ کے حوالے سے مسلمان میڈیا کے اوپر. ایک کال لے لیں پھر رب نواز پر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی آپ ایئر پہ ہیں، بات کریں. جی میرا حال کوئی صاحب بات نہیں کرنا چاہتے یا کسی وجہ سے ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی، ڈراپ ہو گئی. جی آپ ابھی بات کرنے لگے تھے سوال. آج ہی جو ہے نا احمد علی کے پاس یہ ویب سائٹ ہے، آج ہی مانچسٹر میں نیشنل حج فراڈ کمپین لانچ ہوئی ہے. یہ لانچ کیا گریٹر مانچسٹر پولیس نے. یہ پہلی دفعہ مجھے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بات کریں، لیکن اس کے اینڈ پہ یہ بھی جواب دیں کہ اس میں ایتھنک منارٹی کی یا مسلمان کمیونٹی کے کتنے نیوز پیپر اور کتنے جو ہے ٹی وی اسٹیشن یا کتنے ریڈیو اسٹیشن ان کو دعوت دی گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ. میں ایک جرنلسٹ ہوں، آپ نے بھی فرمایا میرا خیال ہے نہیں دے گی. یہ انہوں نے صرف اپنے ویب سائٹ پر لانچ کیا، لیکن یہ جو ہے نا یہ ہمارا کام ہے جو نمائندے ہیں کہ نیکسٹ ایئر حج کو یہ ہم ان کو کہیں گے کہ جو بی ایم ای جو میڈیا ہے اس کو جو ہے اس کمپین میں شامل کریں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایک مسئلہ حل ہوا. انشاءاللہ یہ ایک ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. بالکل صرف آپ محبوب کے ساتھ نہیں ہدایت کی تھی، اس نے پورے بی ایم ای میڈیا کے ساتھ. انٹائر میڈیا. اب مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو ویری نیکسٹ ڈے ہمیں سٹی کونسل کی طرف سے اپریسیشن کی ایک ای میل ملی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فردر بتائیں ہم آپ سے. جی ایک کال لے لے پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب جو بھی ہیں آپ مہربانی فرما کے اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر جیسے میں نے پاکستان جانا تو میرے سے وہ جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹکٹ لے دیتے ہیں ایئر لائن کی. انہوں نے مجھے وہ ٹکٹ لے کے دی تو ایئرپورٹ والوں سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ اس پہ ٹریول نہیں کر سکتی جب تک وہ بندہ خود نہ چاہتا ہے. تو کیا میں اس کی کمپلین کر سکتی ہوں فراڈ سیکشن میں؟ میں نے اسے اپنے آن لائن پیسے دیے تھے، اپنے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے. جی اس بارے میں میرا خیال ہے کہ یہاں پر ٹیکنوکریٹ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آپ نے مسئلہ. سب سے بڑی بات تو یہ اف یو تھنک یو آر اے وکٹم، اگر آپ سمجھتے کہ آپ یہ شکار ہے یہ فراڈ دی، تو آپ بالکل یہ صحیح اور غلط تو پلیز یا تو اتھارٹی بتائیں گے آپ کو، کیونکہ آپ خود بتا رہے کہ ٹکٹ لیے ایئرپورٹ میں جا کے آپ مسئلہ تو یو آر اے وکٹم. ابھی آپ کو یہ نمبر ادھر ٹی وی پہ اسکرین پہ دکھایا گیا تھا، نیشنل فراڈ ایکشن فراڈ. یہ ضروری نہیں حج یا اس طرح کا فراڈ ہو، کوئی بھی کسی قسم کا فراڈ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وکٹم ہوئے ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کریں. یہ نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر لیں 0300 123 2040. تو ان کے کریں، یہ خود ہی آپ کو انویسٹیگیشن کر کے بتائیں گے کہ آپ کا کیس کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسپیشلسٹ ہے. جی رب نواز صاحب بھی آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں. جی بہن یہ جو ایسا ادارہ ہے جو فراڈ کے اسپیشلسٹ ہیں لوگ. آپ اگر اپنی لوکل پولیس کے پاس جائیں گے نا تو وہ ان کو ایسی بات کے علم نہیں ہوئے گا. اگر ان کو فون کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ سوچتی ہیں کہ ہو سکتا ہے میں اکیلی ہوں، لیکن جب ان سے بات کریں ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے، اور جب ان کے پاس انفارمیشن جاتا ہے نا تو وہ انفارمیشن گٹھا کر کے پورے یو کے سے گٹھا کرتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے نا اگر انفارمیشن گٹھا ہوتا ہے پھر لوکل پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کمیونٹی میں اتنے افراد سے ایسا ہوا ہے، آپ کو ایکشن لیں.
تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب تک ان سے بات نہ کریں. بہرحال اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ وکٹم ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. جی آپ احمد علی صاحب جو بات کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں. جی بالکل, بیان جاری رہے. ملزم بے قصور ہے. بے گناہ اور بے قصور لوگ جو عام طور پہ ٹکٹ لے جاتے ہیں, اور ایک صاحب نے بتایا کہ کرتا, سفید کرتا اور ماشاءاللہ بڑی داڑیاں وغیرہ لگا کے بس کانفیڈنس ٹرک بناتے ہیں, تو وہ سائڈ پہ رکھ کر میں کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے وی نیڈ ٹو بی الرٹڈ. سب سے بڑی بات ہے کہ الرٹ ہونا چاہیے, جاگنا چاہیے, جاننا چاہیے کہ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں. اور فراڈ کا جو ہے میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس یہاں جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. 50 سال کی پہلے جو کرائم ہوا ہے وہ بھی ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک, اگر صحیح سلامت کوئی ایویڈنس ثبوت مل جائے تو وہ نکالتے ہیں. 100 سال کے بعد بھی وہ نکالتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ہمارے ساتھ جو جاتی ہو رہا ہے کہ حج ٹرپ, یہ بڑی سنگین بات ہے. It's very shameful thing that people have done this to them, and they need to report. If they gather the information, I have advocated quite strongly that they need to have a trail of information about some of the companies, where have they disposed the money, and etc etc. So there is the Money Laundering Act, there is the Proceeds from the Criminal Activities Act. تو قانون بتاتے ہیں کہ کسی نے اگر اکٹھا کیا کہ criminality and money, what they will do, they will freeze your asset, they'll take the asset and sell the asset, and then will compensate the victims. اس طرح بھی ہو جاتا ہے. So reporting is very very important. The key thing is to report. جی آج ناظرین کو بتانے والی بات بھی ہے کہ آج سارا دن ہم نے اس موضوع پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی ہے. کچھ ایجنٹوں کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے اپنا موقف بھی دیا ہے, اور نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود کسی چند ایک ایجنٹ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ بڑے ایجنٹوں سے جو ہے وہ خود وکٹم ہوئے ہیں فراڈ کا, اور اس کے لیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے انڈیمنٹی انشورنس کے ذریعے اپنے جو کلائنٹ ہے ان کی جو ہے وہ کمپنسیشن جو ہے وہ کلیم کر دی ہے, جو ہی آئے گی ہم ان کو دے دیں گے. لیکن یہ بات ہم یہاں پر خود نہیں کر سکتے. اگر میں دعوت دیتا ہوں ان حج کے ایجنٹوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ وکٹم ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سچی نہیں ہیں ان کے نزدیک, تو ان کو یہ دعوت ہے, یہ فورم ہے, آپ بھی آ کے اپنا موقف بیان کریں, اور آپ خود اپنی زبان سے آ کے بتائیں کہ جو چند ایک پوائنٹس ہم بتا سکتے ہیں, لیکن ایکچوئل سٹوری آپ خود آ کے بتائیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سعودی عرب نے جو ہے وہ ایسے جو وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں, پرابلم صرف ویزوں میں ہے. حج کے ویزوں میں ویزے جو ہے وہ رجسٹرڈ ایجنٹوں کے ذریعے سے ملتے ہیں. 90 رجسٹرڈ ایجنٹ ہیں بتائے گئے ہیں کہ جو حکومت سعودی عرب نے بطانیہ مقرر کیے ہیں, اور میں 20 کے قریب وہ ہیں جو خود اپنے ہی گروپ بنا کے تو لے کے جاتے ہیں. باقی 70 وہ ہیں جن کے پاس لائسنس تو ہے لیکن وہ اپنے کوٹے کے ویزے جو ہے منہ مانگے داموں پر بیچتے ہیں. اور انہوں نے یہ ہے کہ ہم سے پیسے تو لے لیے, لیکن جب ہم ویزے لینے اور پاسپورٹ ویزوں سمیت پاسپورٹ لینے گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ آپ کے پیسے, ہم آپ کو ویزے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ان کو کسی نے زیادہ پیسے دے دیے ہیں آخر میں جا کے, تو ان کو وہ دے دیے اسٹیکر. سوال یہ ہے کہ اس بارے میں یہ لمبا ایک ٹاپک ہے, اس کے اوپر گفتگو بھی کے ساتھ ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بھی بات ہے, ہم نے کسی حد تک تو آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو اجاگر کر دیا, لیکن اپنا موقف آپ خود آ کے بیان کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ ہم آپ سے پھر سوال جواب بھی کر لیں گے. عوامی نمائندے جہاں پر موجود ہیں وہ آپ سے سوال جواب کریں گے اپنے عوام کے بہاف پہ. جی آپ احمد علی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تیسری مرتبہ جو بگ وے فراڈ ہوا ہے. پہلے مرتبہ لنڈن میں کافی بندے جیل پہ گئی, پھر برمنگم میں, ابھی مانچسٹر میں جو وکٹم 200 کے قریب ہے. تو یہ سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے, اور ہمیں وی وانٹ ٹو سپورٹ دی وکٹمز ان دی بیسٹ پاسبل وے, بٹ ون آف دی ویز دیٹ وی کین سپورٹ دم از دیٹ اف دے کین رپورٹ اٹ, and then we can put the pressure on the police to actually take it forward. تو رپورٹ بڑی اہم ہے. جی میں یہ بات کہ آپ نے کہا تھا کہ جو ٹور آپریٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہوا. ان ٹور آپریٹر سے جو اس حادثے میں اس انسیڈنٹ میں شامل ہیں ان کو پتہ ہے کون ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ فورورڈ آئیں, وہ سامنے آئیں, وہ کمیونٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ پولیس کے ساتھ مل کے بیٹھیں, بات کریں, تو پھر تو بات ہے نا. دیکھو اس دن پبلک میٹنگ ہوئی ہے, ان کا ہم نے سنا تھا کہ ان میں سے کوئی آئے گا, نہیں آیا. اب وہ پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ ہم کیونکہ ہمارے دفتروں پہ حملہ ہوا ہے یہ نا. جی ایک کال لے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
یہ جو آپ نمبر دیے یہ نمبر تو پاکستان کے موبائل کا لگتا ہے, تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ فراڈ کی تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس میں مدد کرتے ہیں. یہاں ایک پارٹی کے ساتھ یہاں کی کورٹ میں بہت زیادہ فراڈ ہوا ہے اور ان کی کسی نے بھی نہیں سنی, تو اگر یہ اس پہ تھوڑی روشنی لا رہے ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا. آپ نے نمبر ٹرائی کیا ہے؟ میرا پاکستان کا کوئی بھی اگر آپ نمبر ڈائل کریں گے تو اس کے ساتھ 0092 نہ لگائیں گے تو وہ نمبر نہیں ہوگا. یہ یہاں کا نمبر ہے اور آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں. میں اس کے چارجز کا بتاتا ہوں. یہ 0300 نمبر جو ہے نا, کالز ول بی چارج ایٹ لوکل ریٹ. جی ٹھیک ہے, cost the same as a call to a local landline phone number even from a mobile phone. جی سو یہ اس کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے. یہ یہاں کا یو کے کا نمبر ہے, لندن کا نمبر ہے, اور کوئی باہر کا ملک سے. آپ بجائے اس کے کہ اس نمبر کو دیکھ کے تو کامنٹ کریں, آپ اس نمبر کو ٹرائی کر کے دیکھیں, اس کے بعد بات کریں. جی اور منڈے ٹو فرائیڈے 8 سے صبح لے کے شامی 9 بجے تک, اور ہفتہ اور اتوار کو 9 سے لے کے 5 بجے تک یہ نمبر جو ہے ایڈوائزر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس آفیسر بیٹھے ہوئے. ٹھیک جی. ایک بات ہے جو امپورٹنٹ ہے, اگر مثلا 3% بین رپورٹڈ اوور دی ایئرز, اگر یہاں اگر 15% 20% ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں قانونی طرف سے یہاں کی حکومت جو ہے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ آن ہیئر. یو آر پٹنگ لائسنسز ٹو دیس ایجنٹس اینڈ they are having sub agents, and then sub agents are tricking other people to buy tickets, and end of the day some of them can't get to Makkah. So that is also some communication can happen. احمد کی بات جو ہے بڑی وہ پائیدار ہے اور بڑی پریکٹیکل بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت سعودی برطانیہ حکومت سعودی عرب سے جو ہے وہ جو بھی ایجنٹ ان کے مقرر کریں ان میں حکومت سعودی عرب کا جو ہے وہ وپ ان کے اوپر شامل ہو, تو ایک تو یہ بینیفیشل ہوگا. تو اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا جیسے احمد نے کہا ہے, اگر یہ اس کی رپورٹنگ اتنی ہو جائے کہ یہ قسم کا ان کے ایکشن فراڈ کے پاس کیس بہت ہی چلے جائیں, تو ظاہر بات ہے پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایز اے مسلم کمیونٹی کہ یہاں کی برطانیہ حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ سمر along the line the kingdom of Saudi Arabia has a say in this. جن کی جو ایمبیسی ہے ان کا ادھر تعلق ہے اس میں. ہم نے یہ نہیں کہتے کہ ان کی غلطی ہے, لیکن یہ ہے ان کا تعلق ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ ہم پریشر پا سکتے ہیں دونوں حکومتوں کو کہ مل کے ایسا کریں تاکہ جو ہے یو کے نیشنل جو ہے نا ایسے فراڈ میں نہ وکٹم نہ بنے. تو یہ بالکل ہے. اور دوسری ایک اور بات ہے جو اس دن آپ ٹول آپریٹر کی بات کریں, میں کہتا لوگوں نے ہمیں کہا کہ دیکھو اگر ایک گیرج ہے اس میں فورڈ کی گاڑیاں ہیں, مرسیڈیز کی گاڑیاں ہیں, BMW کی گاڑیاں ہیں, ہم گاڑی جب ادھر سے لیتے ہیں, اگر BMW گاڑی لیتے ہیں, اگر وہ خراب ہوتی ہے تو ہم اس گیرج کے پاس جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ان کو کہنا چاہیے کہ ابھی BMW کے پاس جائیں. دیکھو نا, یہ اگر سب ایجنٹ ہیں تو یہ سب ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, یہ کمیشن دیتے ہیں, یہ جس نے پیسے لیے ہیں یہ وہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. الزام یہ بھی ہے, یا بات ہے الزام نہ کہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک ایجنٹ نے یہ بات کیا کہ ہم نے سعودی عرب کی امبیسی سے رابطہ کیا ہے, نے کہا جی آپ نے یہ ایجنٹ مقرر کر رکھا ہے اور ہم بھی سب ایجنٹ ہیں, ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے, ہمارے 191 افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو لوگوں کے ساتھ تو فراڈ ہو گیا, لیکن ہمارے ساتھ یہ صرف ایک ویزے کی وجہ سے ہوا ہے, ورنہ وہاں پہ جو ہوٹل وغیرہ ہم نے بک کر رکھے ہیں, کیونکہ وہ ان ایڈوانس بک کروانے پڑتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے پہلے. تو 1 منٹ کال, اگر ایک آخری کال ہے ناظرین اس پروگرام کی, اور اس کے بعد مہمانوں سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, جی فرمائیے. ہاں جناب, میں بھی اس حد کا مطلب وکٹم ہوں, اور میں اس سلسلے میں سعودی ایمبیسی بھی گیا, مطلب وہاں جا کے ان کے ایمبیسیڈر سے ملا. وہاں پہ مسٹر ولید ہیں جو کہ یہ لوگ جو ہے اپنے بات کر رہے ہیں, جی کونسل جنرل 79 ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ ویزا ایشو کرتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے آتھرائز ہیں. سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی چارج نہیں کرتی ویزا کی, فیس جو ہے ان کے لیے کوئی نہیں ہے, لیکن ایجنٹ جو ہے وہ تقریباً 1000 پاؤنڈ تک چارج کرتے ہیں ویزا کے لیے. تو انہوں نے تو خود یہ مطلب لوپ ہول رکھا ہوا ہے کہ آپ ایجنٹ کے تھرو آئیں, اگر ڈائریکٹ آئیں گے تو ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے. یہ تو سعودی گورنمنٹ کی جو ہے یا پھر یہاں کے جو ایمبیسی ہیں سعودی ایمبیسیڈر ہیں وہ انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا ہوا ہے
یا تو یہ اگر فری ویزا ایشو کرتے ہیں تو ہر انسان کو ملنا چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ہے مطلب آتھرائز ایجنٹ ہے آپ ان کے تھرو ہیں. جی بالکل. یہ آپ کون صاحب بول رہے ہیں, آپ نے نام کیا بتایا؟ جناب میں محمد علی جان بول رہا ہوں لندن سے. محمد علی جان صاحب کی بات جو ہے ابھی ہم کر ہی رہے تھے, وہ ان کی کال پہ آ گئے ہیں کہ وہ ولید العودی جو ایجنٹ جو کہتے ہیں ہم ان کونسل جنرل وہاں کے کہتے ہیں ہم ان سے مل کے آئے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے بات تو بڑی ہمدردی سے سنی لیکن کہا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. ایک ظاہر ہے کہ جو ان کی لائسنس یافتہ لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تو وقف ہونا چاہیے. ایک انٹرسٹنگ سوال آ گیا میرے ذہن پہ کہ حج اور عمرہ کی بغیر جی میں سعودی میں جانا چاہتا ہوں جی بس سحر کے لیے, یا سٹی میں جانا, ریاض میں جانا چاہتا ہوں, یونیورسٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں ذرا ٹور کرنا چاہتا ہوں حج اور عمرہ کے بغیر. سوال یہ ہو جاتا ہے کہ کین آئی گیٹ دی ویزا. میں کوشش نہیں کیا لیکن واٹ از دی پروسیس ٹو گو ٹو ون آف دی سٹیز ان سعودی, تو بغیر حج اور عمرہ فار بزنس اور ٹور, اور لیکن حج کے دنوں میں لیکن میں حج کے دن میں آپ جائیں گے تو آپ کو صرف حج کا ویزا ملے گا, فیس سے چارج کی جائے گی. وہی کہہ رہا ہوں کہ there are different ways of getting visa isn't there. جی جی رائٹ, ڈفرینٹ ویز ہے. لیکن حج سے میرا 3 مہینے پہلے جو ہے نا وہ دوسرے ویزے بند کرتے ہیں. جو کوئی بھی شخص مکہ شریف یا مدینہ شریف جانا چاہے اس سے فیس لی جاتی ہیں حج کی. اس کے ساتھ ساتھ یہی کہوں گا کہ فار ٹرانسپیرنسی اینڈ کلیئرنس فار دی پبلک اویئرنیس, یہ جو بڑے بڑے ایجنٹ جو ادھر لکھے ہوئے کہ 25,000 لوگ جاتے ہیں حج پہ فرام برطانیہ, تو یہ بہتر ہوگا کہ جو صحیح ایجنٹ جو ہے وی نیڈ ٹو نو ہو دے آر اینڈ ہو دیئر سب ایجنٹس آر. سو لائسنس جن کے پاس ہے اور سب ایجنٹ جو ہے تو ان کا ایک طرح کی ان ٹرمز آف کلیئرٹی آف ہو آر دے ایز اے جنرل پبلک دے ول نو. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں سعودی عرب کی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. یہ بات تو اکثر کہی جاتی ہے کہ سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتی, اور ان کو رپورٹ کی بھی جائے. اس کے لیے جو ہے عوامی نمائندوں کو یا آپ کی جو کونسل آف برٹش حاجیز ہے اس کی طرف سے حکومت سعودی عرب کو جو ہے وہ کچھ ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ لارڈ نذیر نے کوشش کی تھی تو انہوں نے ان کو ایک طرح سے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں. وہ کہتے تھے کہ میرے ملک کے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے. تو سعودی عرب کی حکومت کا کردار بہرحال اس میں مشکوک ہے اور ان کو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جی آپ فرمائیے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھو یہ 25,000 اپ ٹو 30-40,000 جو ویزے لگانے فار ون ایمبسی, اٹس این ایڈمنسٹریٹو نائٹ میئر. اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل فار این ایمبسی ٹو ایڈمنسٹر. اگر دیکھا جائے نا سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پریکٹیکلی پاسبل. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جس کو لائسنس دیتے ہیں ان سے جو ہے نا ان سے ہونا چاہیے کہ آپ کے مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ آپ کے سب ایجنٹ نے اگر فراڈ کیا تو ان سے لائسنس واپس لیا جائے. ایسی مانیٹرنگ ہونی چاہیے آفٹر دس. سو اینی باڈی جو یہ لوگ ہیں ان کو پتہ چلی کہ کس کس سب ایجنٹ تھے. سو ٹریل ہے نا, ٹریل تو کسی لائسنس ہولڈر کے پاس جائے گی. اگر وہ لائسنس ہولڈر نے سب ایجنٹ نے کیا تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے. یہ بات ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ایک ایمبیسی جو ہے نا 25-30 ہزار اور سعودی ایمبیسی ہر ملک میں ایسا کام کرے, سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس لاکھوں کروڑوں کی بات ہے. That's practically impossible, I think. Well, I don't agree with you. May I disagree with you on that one? No, but Britain enjoys tourism. Millions of tourists come here. Millions of tourists come from abroad. Obviously, some of them get visas, some of them don't. And Saudi is a rich country. They have the resources. And I think it is expected as a modern country, and modernizing, they should have resources. 25,000 people, actually not much. I don't think it's... 5,000 صرف برطانیہ میں ہے, اگر پوری دنیا میں دیکھیں دنیا کی تو اپنے اس کی بات چھوڑیں. ادھر ہی صاحب لیں, جب ادھر آپ اپنی کونسلر میں جاتے ہیں ویزا لگانے کے لیے, ہر بندہ نہیں جاتا. دیکھو نا, بچہ جائے ویزا لگانے کے لیے کونسلیٹ میں تو سسٹم ول بریک ڈاؤن. اور وہ بھی لندن جانا وہاں ویزا لگانا. پیپل کانٹ ڈو اٹ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پاسبل. دیکھو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ نے لائسنس دیتے ہیں, دوز لائسنس ہولڈرز ہیو ٹو بی کریڈیبل.
those license holders, is their responsibility to make sure that people are not frauded, and their sub-agents should be legitimate, right? And I think if those license holders actually, if one of their sub-agents does something wrong, then the license should be taken off them. That is what the Saudi embassy should do. बहुत शुक्रिया आपका अवामी नुमाइंदो काउंसलर अहमद अली साहब, काउंसलर अबनवाज साहब, बात चल रही फाइनल पॉइंट, और मुझे ये बताया जा रहा है कि वक्त जो है वो ओवर हो रहा है। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था और देख भी रहा था, हमारा टाइम ख़त्म हो गया बात दास्तां कहते कहते। नाजरीन, प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आपको ये बता दें कि अगले बुध को प्रोग्राम नहीं होगा ईद की वजह से, और उससे अगले बुध को नॉर्मल प्रोग्राम होगा। और ये भी बताया गया है कि ख़ास तौर पर जो है वो मेरे प्रोड्यूसर ने एक एहसान किया है। वो कहते हैं कि अहमद अली साहब चूँकि मेरे मेहमान हैं, इसलिए वो आखिरी अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उनसे ले लें। जी, टाइम आपके लिए एक्सटेंड किया गया। जी मैं 3 ही सवाल कहूँगा, और 3 सवाल एक ही है, होशियार रहिए और होशियार जानकारी करिए। जी, आपने भी कुछ कहना है? बिल्कुल, यही बात है कि मैं ये जो विक्टिम है ना, उनके लिए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस साल अगर वो नहीं गए तो अल्लाह ताला उनको अगले साल इंशाल्लाह जो है उनको आमीन। जी नाजरीन, आखिरी पैगाम भी हुआ। अब बात यह है कि आउटकम तो इसका ये निकलता है कि फ़्रॉड तो बहरहाल हुआ है। एक फ़्रॉड होता है, वो कहते हैं, एजेंट कहते हैं कि सिर्फ एक वीज़े का फ़्रॉड की वजह से हमारी सारा जो काम है निज़ाम बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने पहले से होटलों की और कोचेज़ की और जो दीगर मामलात हैं उनकी बुकिंग एडवांस पेमेंट के साथ करवाई होती है, और उसकी वजह से तमाम पैसे ज़ाया होते हैं एक वीज़े की वजह से। हुकूमत सऊदी अरब को वीज़े के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बहरहाल इक़दाम करने होंगे। एक हिकायत ये भी है कि हुकूमत सऊदी अरब के यहाँ पर जो एम्बेसी के अहलकार हैं वो बात को नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। हमने कोशिश की कि इस फ्रॉड को हाईलाइट किया जाए, और इसको हाईलाइट करने में कहाँ तक कामयाब हुए इसका फ़ैसला आपको करना है। हमने पूरी कोशिश की थी और उन्होंने बार बार दावत दी है कि एजेंट हजरात में से अगर को आके अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहे करें, वो नहीं आए, उनकी मर्ज़ी। हमने उनको ये कर दिया। बहरहाल आखिरी जो बात मैं ये कहूँगा कि आज हमने बहुत सी मालूमात आपको फ़राहम की हैं, उन पर अमल करें, और जिस किसी के साथ भी फ़्रॉड होता है, वो हज का हो या किसी और फील्ड में हो, हज के या दूसरे फ़्रॉड के लिए एक बाकायदा मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक ब्यूरो बनाया हुआ है, उसमें शिकायत करें। अगर आपकी शिकायत क्वालिफाई करती होगी तो स्पेशलिस्ट आपको इस बारे में मज़ीद गाइड करेंगे और आपके साथ ज़्यादती करने और फ्रॉड करने वाले को करारवा की सज़ा देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।